اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے فضا ایک دفعہ پھر سے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو نشانے پر رکھ لیا ہے. جہاں انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہیں پر جو موجودہ عسکری قیادت ہے ان کے کردار پر بھی خان صاحب بڑی شد و مت سے سوالات اٹھا رہے ہیں. اپنے ایک انٹرویو میں عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. توڑنے کی کوشش اس وجہ سے کی جا رہی ہے کیونکہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. عمران خان کا مین کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی میں اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ اب صرف مجھے ہرانے کے لیے تمام ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان میں بھی کچھ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اس پر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ میں تمام پارٹی سے مشاورت کروں گا اور اس کے بعد کروں گا. لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے وہ دکھاتے ہیں. یس ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ جی دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور احتساب بھول جائیں، اور این آر او کی باتیں شروع ہو گئی کہ جی یہ چھوڑیں، یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا. ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسے سے پیچھے ہٹیں. تو عمران خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب. بہت شکریہ اوریہ صاحب آپ کے وقت کا. اوریہ صاحب، خان صاحب ابھی تک اتنے خفا کیوں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ان کا غصہ ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ غصے کو چھوڑیں، انہوں نے بات کون سی غلط کی ہے اس میں؟ ایم کیو ایم بنائی کس نے تھی؟ کیا آپ یہ راز ہے؟ کیا 1980 کے اندر جب بشرا زیادتی کیس ہوا تھا اور اس کے بعد اے پی ایم کو اٹھا کے الطاف حسین ان سارے لوگوں کو ضیاء الحق کے زمانے میں جو اکٹھا کیا گیا تھا، تو کون تھا ان کو کرنے والا؟ پھر وہ جب وہ پورے کندناتے رہے اور جب انہوں نے پورے کراچی کے اندر اس کو ہوسٹیج بنائے رکھا، جب ایک دن میں 70 لوگ قتل کرتے تھے، تو کون ان کی پشت پناہیاں کرتا تھا؟ اور کراچی کیا پاکستان کے اندر اب یہ راز نہیں رہا کہ ان کو دوبارہ کون اکٹھا کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کمال کو کون لے کے آیا تھا؟ کس نے آ کے مصطفیٰ کمال نے آ کے کہا تھا کہ یہ سارے را کے ایجنٹ ہیں؟ اور انہوں نے باقاعدہ الزام لگایا تھا کہ انڈیا کے پیسے کھاتا تھا الطاف حسین اور یہ لوگ سارے جتنے بھی تھے. اب ان کو کون اکٹھا کر رہا ہے؟ کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ خود بخود ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں مانتا. اسی طرح بلوچستان کے اندر آپ مجھے بتائیے باپ پارٹی کس سے بنائی تھی؟ بلوچستان عوامی پارٹی. یہ بلوچستان کے لوگ جو تھے انہوں نے، آپ گوادر چلے جائیں، پسنی چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، سبی چلے جائیں، کس سے پوچھیں کہ باپ پارٹی کس سے بتائی تھی؟ وہ اپنا نام لے گا کہ فلاں بندہ جہاں پر پوسٹڈ تھا اس نے ان کو اکٹھا کیا تھا. پھر اس کے بعد اب یہ دوبارہ توڑ تاڑ کے اب ان کو بخشا جا رہا ہے. کچھ جبیت علماء اسلام کو بخشے جا رہے ہیں، کچھ بخشے جا رہے ہیں زرداری صاحب کو بخشے. کیوں بخشے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پلاننگ آ گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اب عمران خان کو وہ روک تو نہیں سکتے الیکشن جیتنے سے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں اس کو 2/3 میجورٹی جو ہے اس سے روکا جائے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، عمران خان کا فیئر ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کا پلے کرتے رہو گے تو پھر وہی مسئلہ ہوگا. اور شروع سے آپ کرتے آپ دیکھیں اب تو سب ماننا شروع ہو گئے نا. اب تو باجوہ صاحب خود کہتے ہیں میں نے اس کی مدد کی، وہ کہتا ہے اس کی مدد کی. مصطفیٰ نواز کوکر کہتا ہے اس نے عمران خان کی مدد کی، عمران خان کہتا ہے اس کی مدد کی. سب کہتے ہیں مدد کی. لیکن اوریہ صاحب، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ حب پیپلز پارٹی کہاں سے جا گیا خان صاحب کا؟ نہیں، پیپل پارٹی کو توڑنے کی نہیں انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ایم کیو ایم کو بنانے کی کوئی. پیپل پارٹی کو توڑنے کا تو نہیں کہا. انہوں نے ایم کیو ایم کو دوبارہ اکٹھا کر کے کراچی کے اندر اپنا اقتدار اور غلبہ. پیپل پارٹی کے ساتھ تو ان کا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. پیپل پارٹی کو تو وہاں بلوچستان میں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس کو ایک اور صوبہ دیا جا رہا ہے. میں نے نہیں سنا خان صاحب نے یہ کہا پیپل پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک. اور یہ صاحب یہ بتائے گا کہ رات میں جب خان صاحب نے ٹی وی کو، ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ توڑی جا رہی ہے سندھ کے اندر سے، باقاعدہ نام لے کے کہا ہے. اچھا، مجھے نہیں زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے نہیں سنا. میں نے خیر یہ نہیں سنا. اگر آپ کے پاس چیز ہے چلائے، کیونکہ پیپل پارٹی کو توڑنے کا مقصد نہیں بنتا. پیپل پارٹی تو اس وقت پارٹ آف دی پی ڈی ایم کولیجن ہے، وہ کیسے توڑی جا سکتی ہے؟ ایم کیو ایم کو دوبارہ جوڑا جا رہا ہے جی، اس کی وجہ ہے. اور پیپل پارٹی کے ساتھ ان کو کنسائڈ کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں، میں نے نہیں سنا. میرا خیال ہے میں نے آپ کو شاید کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے. اگر ہے سر ابھی ہم نے چلایا ہے، یہ بھی چلایا ہے، اور یہ صاحب ابھی چلایا ہے ہم نے خان صاحب کا یہ انٹرویو.
نہیں وہ میں نے سنا ہے اس نے پیپل پارٹی ٹھیک ہے کے آگے بڑھتے ہیں MKM کے بارے میں اور یہ کہا صاحب گیا تھا۔ عمران خان مقبول ترین لیڈر ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، سب سے زیادہ اس وقت میجورٹی جو ہے عوام کی وہ ان کے ساتھ ہے اور جتنی ہائپ ان کی کریٹ ہو چکی ہے، تو آپ کی بات درست ہے کہ الیکشنز میں ان کو ہرانا فی الحال تو ناممکن ہی نظر آ رہا ہے، 2/3 میجورٹی سے روکنا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر، ہماری عسکری قیادت پر خان صاحب اب جس طرح جنرل قمر باجوہ کو نام لے کر ان پر تنقید کر رہے ہیں، تو ان حالات میں جب دہشت گردی ہے، معاشی انسٹیبلٹی ہے، اس میں ہماری عسکری قیادت کو اس طرح سے نام لے کر، موجودہ عسکری قیادت کو بھی نام لے کر اس طرح سے بات کرنا تو کمزور نہیں کر دے گا ہمارے ادارے کو؟ نہیں دیکھیں موجودہ عسکری قیادت بات نہیں کی، پرانوں میں آپ ضیاء اللہ کو کتنی گالی پڑتی ہے، پاکستان کون سا بندہ جانے والوں کو گالی نہیں دیتے، یحییٰ خان کو کس طرح اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، پرویز مشرف کو کتنی باتیں کی جاتی ہیں، کیا قمر باجوہ صاحب کو مختلف انصاروں سے جو چلا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے اعمال کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، جو موجودہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر بات ہے ان کے تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود ہے، خود موجود ہوتے ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں نا لوگ، اسلم بیگ صاحب کے بارے میں باتیں نہیں ہوتی نہیں، ادارہ اور فرد دونوں میں فرق ہے، فرد اور چیز ہوتا ہے، ادارہ بالکل اور چیز ہوتے ہیں، یا تو یہ کہا جائے نا کہ پاکستان کے افواج کے لوگ اٹھتے ہیں اور آ کے ہماری پارٹی توڑتے ہیں، صوبیدار میجر اٹھتا ہے، فلانا اٹھتا ہے، یہ تو نہیں کسی نے کہا۔ لیکن اور یہ صاحب جس طرح بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، MQM کو دوبارہ سے یکجا کیا جا رہا ہے، تو الٹیمیٹلی الزامات تو پھر موجودہ عسکری قیادت پر ہی آ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے بتائیے کہ کون کر رہا ہے ان کو اکٹھا؟ خود ہو رہے ہیں، یہ کراچی میں آپ ایک کیمرہ لے جائیں اور کراچی میں لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ کون کر رہا ہے، بلوچستان میں جب باپ میں آپ کیمرہ لے جائیں نا، چھوڑ دیں نا، مجھے میرے پر ایمان مت کرے گا، عمران خان صاحب پہ ایمان مت کریں، عام آدمی کے بارے سروے کر دیں، عام آدمی آپ کو بتا دے گا کون کو اکٹھا۔ او بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا ہوا ہے، اب عمران خان کے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اب آپ کا اب کے طرز عمل بتائے گا کہ آپ کس حد تک غیر سیاسی ہو چکے ہیں، آپ کا طرز عمل بتائے گا، آپ اگر واقعی غیر سیاسی ہو چکے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے تو پھر اس کے بعد بہت اچھی بات ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک نیک نامی کی بات ہے، لیکن لوگ یقین نہیں کرتے، لوگ ٹھیک ہے۔ اور یہ سب آگے اب دیکھ رہے ہیں، پنجاب کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں، سندھ سے نکلتے ہیں، پنجاب کی سیاست میں آتے ہیں، تو جو اجلاس ہونا تھا وہ اب 9 جنوری کو کر دیا گیا ہے، پہلے 11 جنوری کو ہونا تھا، تو پرویز الہی کو یقین دہانی کیا کروا دی گئی ہے کہ اب وہی CM رہیں گے؟ کچھ اس پر بھی روشنی ڈالی ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں جو نو کانفیڈنس موو واپس ہو گئی ہیں۔ ہاں جی، پہلی نو کانفیڈنس موو جو ہاتھ اٹھا کے ہوتی تھی پرویز الہی کے خلاف وہ واپس ہو گئی، وہ تو چلو ٹھیک ہے، اس میں تو کہا تھا کہ چلو ڈیفیکشن جو ہے پتہ چل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سا بندہ پارٹی چھوڑ کے گیا، اس کی سیٹ چلے جاتی ہے، لیکن اسپیکر کی تو خفیہ رائے شماری ہوتی ہے اور ڈپٹی اسپیکر کی تو خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، تو اس میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ جتنے مرضی چاہیں لوٹے خرید لیں، آپ لوٹے خرید کے اسپیکر کو ختم کر سکتے تھے، زرداری صاحب یہاں پر پورا ایک مہینہ بیٹھے رہے، 1.5 مہینہ بیٹھے رہے بلکہ، اور وہ نہیں ان کو مل سکے، انہوں نے کل وہ دونوں واپس لے لی، تو یقین دہانی کس نے کرائی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب صورتحال اس قسم کی آ گئی ہوئی ہے کہ پنجاب اور KPK ان دونوں سے بارے میں وہ جو ایک تھا نا ایک اثر کہ ہم کتنا اور چل سکتے ہیں، کتنا ان سے لڑ سکتے ہیں، وہ میں خیال اب ہار مان لی ہے سارے اسٹیبلشمنٹ نے باقیوں کہ یہاں سے تو ہم کچھ نہیں ہوتے۔ 17 جولائی کو آپ نے 20 سیٹوں پہ الیکشن لڑوایا، ٹھیک ہے جی، حمزہ شہباز چیف منسٹر تھا، الیکشن کمیشن اس کے خلاف تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ حصہ ڈال رہی تھی، آپ اندازہ کریں کہ خان صاحب جو تھے وہ 17 سیٹوں میں جیت گئے اور سویپنگ، اور ان کی سیٹیں جو تھی جو اسٹیبلشمنٹ، اچھا اوریا صاحب، پھر 7 سیٹوں میں دوبارہ اوریا صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے، نون لیگ نے بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ واپس لے لی ہے اور اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، کیا انہیں بھی یقین دہانی ہو گئی ہے کہیں سے ان کو، یا خود اس کا ادراک ہو چکا ہے کہ نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں؟ میں نے وہی تو پہلے آپ سے بتایا نا، نمبر اس میں تو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر سے نمبر پورے کرنے کی بات نہیں، وہاں تو آپ لوٹے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہار تسلیم کر لی کہ ہم خفیہ رائے شماری سے بھی اب اسپیکر کو نہیں ہلا سکتے، یعنی اب ہم PTI کا بندہ توڑ ہی نہیں سکتے جس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ووٹ دیا کہ نہیں دیا، لیکن وہ پتہ تو چل جائے گا، ظاہر بات ہے جو بندہ اس طرح کا ڈھیلا ڈالا ہوگا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں،
پرویز الہی جو ہے اور مونس الہی، یہ کوئی بھی اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے اپنے سیاسی مستقبل پہ کلاڑی مارنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کتنا بھی چاہیں نا کہ ہم 4 مہینے اور چلتے ہیں، ان کو پتہ ہے اگلے 5 سال کے لیے اگر ہم نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا تو اگلے 5 سال کے لیے پھر ہمارا مستقبل تاریخ ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ صاحب بالکل ٹھیک، آپ جس طرح بے باک تبصرہ کرتے ہیں تو 2023 کے انتخابات پہ بھی کر دیں کہ 2023 میں پہلے تو یہ کہ انتخابات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایگزیکٹلی دیکھیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، حل صرف انتخابات ہے، کوئی اور حل نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسے 50-60 بیوروکریٹس میں سے 5-7 بیوروکریٹ چن لیں ریٹائرڈ قسم کے، ٹھیک ہے، 6-7 ریٹائرڈ جرنیل چن لیں، 4-5 معیشت دان چن لیں، ان کے اوپر ایک اور بندہ بٹھا دیں، شبر زادی ٹائپ بندہ بٹھا دیں، تو اس ملک کے مسئلے حل ہو جائیں؟ کوئی دن نہیں۔ اس ملک کا حل انتخاب ہے۔ اس ملک میں بے شک نواز شریف جیت کے آئے، زرداری جیت کے آئے یا پی ٹی آئی جیت کے آئے، آپ ایک کو ایسا لیڈر چاہیے جس کے لیے لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھوک کاٹنے کو تیار ہوں، جس کے لیے لوگ کم از کم یہ سوچیں کہ یار یہ ہمارا لیڈر ہے، 1-1.5 سال میں حالات ٹھیک کر لے گا۔ ورنہ اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ اور حرکت کی، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن راستہ کوئی نہیں، ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ہمیں انتخاب کرانے چاہیے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ کون سنے گا میرے جیسے ریٹائرڈ لوگوں کی، کسی کو وزیر خزانہ لگا دیا جائے یا کسی کو وزیر وہ لگا دیا جائے بیوروکریٹ میں سے اور جرنیلوں میں سے اور معیشت دانوں میں سے، کوئی نہیں سنے گا، لوگ نہیں مانیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو کیئر ٹیکر ٹائپ جیسے کہتے ہیں انٹرم گورنمنٹ ٹائپ کی کا آپشن بہت ہی غلط ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پاپولر لیڈرشپ کی طرف جانا چاہیے۔ الیکشنز ہی اس وقت ضرورت ہیں، حالات کا تقاضا یہ ہے۔ بہت شکریہ اوریہ مقبول جان صاحب آپ کے وقت کا، اور اس میں کوئی شک نہیں، نہ صورتحال بلکہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اس چیز کی غمیازی کر رہی ہے، وہ بھی اس چیز کے متقاضی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فوراً ہونے چاہیے۔ لیکن میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے، انسٹیبلٹی ختم ہو، جیسے اوریہ صاحب نے لاسٹ کہا کہ کوئی بھی آئے لیکن جو سٹیبلٹی ہے وہ ضروری ہے۔